قاری حبیب الرحمان صاحب جو کہ خوبصورت انداز میں آپ احباب کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے، اور جب وہ تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے اس وقت اقبال کا ایک کلام جو انہوں نے میدان کربلا کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کیا، وہ فرماتے ہیں کہ موسم بڑا سہانا تھا۔ تو محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب کثیر تعداد میں بچے ہیں لیکن تھوڑا سا ساتھ دیجیے، انشاءاللہ محفل کا رنگ بن جائے گا۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ موسم بڑا سہانا تھا، ہر کوئی دیوانہ تھا، جل رہی تھی عشق کی شمع، کٹ رہا پروانہ تھا، جس نے بڑا نواسا تھا، جس سے اترا نانا تھا، ہر کوئی سر دھنتا تھا، اپنا جاتی گانا تھا، قرآن کی خاطر جان دینا، قرآن کی خاطر جان دینا، حسین تیرا افسانہ تھا، قرآن کی خاطر جان دے دے فخر تیرا ترانہ۔ موسم بڑا سہانا تھا، ہر کوئی دیوانہ تھا، جل رہی تھی عشق شمع، کٹ رہا پروانہ تھا۔ اسی کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں۔ ان کو دعوت دینے سے پہلے استاد اور علماء خطیب ابن خطیب حضرت مولانا محمد امجد خان سے التماس کروں گا وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں، اور قاری محمد حبیب الرحمان استاد القرہ فخر القرہ ان سے التماس کروں گا وہ تشریف لائیں، اور مولانا محمد امجد خان صاحب کے ہاتھ سے شیر وصول فرمائیں۔ اعزازی شیر قاری حبیب الرحمان صاحب تشریف لائیں اور مولانا امجد خان صاحب کے ہاتھ سے وصول فرمائیں۔ جی سوچا ہے وکیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے دیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ اسی کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں استاد العلماء خطیب ابن خطیب حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب کو وہ آئے اور ہمارے سامنے اپنے بیان کے ساتھ ہمیں معزز فرمائے۔ حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. بڑی محبت سے ایک مرتبہ درود پاک ہم سب پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. وصل كذلك على جميع الانبیاء والمرسلین. حضرات علماء کرام، میرے انتہائی محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خوش نصیب حفاظ کرام، مدرسہ تحفیظ القرآن میں آج کی یہ بابرکت مجلس و محفل ان خوش نصیب حفاظ کرام کے لیے منعقد پذیر ہو رہی ہے جنہوں نے اس ادارے سے قرآن مجید حفظ کیا ہے، اور پھر ساتھ وہ خوش نصیب بچے بھی ہیں جنہوں نے یہاں پر قرآن مجید ناظرہ مکمل کیا. میں اپنے محترم حضرت قاری عبدالسلام صاحب، قاری شفیق الرحمان صاحب، ان کے معاونین کو، حفظ کرنے والے بچوں کے والدین کو، اسی طرح ناظرہ مکمل کرنے والے پورے گھرانے کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آئیے ہم سب ان اپنے عزیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم انہیں زندگی کی آخری سانس تک اس قرآن مجید کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بچے حفظ کے مراحل میں ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ ان کی منزل کو آسان فرما دے. ہمارے بہت محترم میرے برادر حافظ ریاض احمد صاحب بھی تشریف فرما ہیں. میرے ساتھ صبح سے مختلف تقریبات میں شرکت کرنے والے میرے عزیز بھی موجود ہیں. اسٹیج سیکرٹری صاحب حافظ عبدالصمد صاحب بھی موجود ہیں. میں اپنی گفتگو کا آغاز بلا تمہید کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بھائی، مجھے آپ کو اگر اردو زبان، پنجابی زبان یا پشتو سندھی زبان میں اس طرح کے 8 ایک ورق دے دیے جائیں کہ انہیں ازبر یاد کر کے سنا دیجیے، ایک لفظ کا بھی فرق نہ آئے، نہ کہ کہہ سکیں نہ کا اس کی جگہ کہہ سکیں، تو میں یقین سے کہتا ہوں پنجابی فر بولنے والے، بڑی صاف ستھری اردو بولنے والے بھی 8 صفحے منوان یاد نہیں کر سکتے. خلاصہ بڑی آسانی کے ساتھ دیا جا سکتا ہے. اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی تو اب اس بات کو سمجھیے کہ قرآن مجید عربی زبان ہے. عرب کے لوگ ہمیں عجمی کہتے ہیں. عربی کے مقابلے پر
وزن بنایا، جنہیں دوسرے لفظوں میں گنگا کہا جاتا ہے۔ عربی کہتے ہیں اصل زبان عربی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عربی سے پیار کرو، عربی زبان سے، کیونکہ میں تمہارا رسول عربی ہوں۔ پھر فرمایا عربی سے اس لیے بھی پیار کرو کہ قرآن مجید بھی عربی زبان میں اترا ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ عربی سے اس لیے بھی پیار کرو کہ جنت میں بھی عربی بولی جائے۔ عربی زبان، اس کے بہت سے الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ جو بچے جنہوں نے حفظ کیا ہے یہ کسی عربی ماحول میں نہیں رہے، یہ آپ کے پنجابی اردو ماحول میں ہے، لیکن ایک مدرسے کا ماحول ان کو ملا ہے۔ مدرسے میں ایک استاد ملے یا دو استاد ملے، انہوں نے بچوں پر محنت کی، اللہ نے اس کا نتیجہ یہ دیا کہ آج ماشاءاللہ اس مجلس میں 5 بچے وہ آئیں گے جنہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا، یعنی 30 پارے انہوں نے یاد کر لیا، 114 سورتوں کے وہ حافظ بن گئے، 7 منزلیں اللہ نے ان کے سینوں میں پوری طرح فٹ کر دی، 6600 سے زائد آیات اللہ رب العزت نے ان کو یاد کروا دی۔ میرے عزیز میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان بھی ہیں، شاید میری آواز میری ماں بہنوں تک بھی پہنچے، مستورات بھی تشریف فرما ہے۔ میں بنا تمہید گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہم نے وعدہ کر لیا تھا قاری عبدالسلام صاحب سے، قاری شفیق الرحمان صاحب سے کہ آپ کے حاضری دیں گے، اسی وعدے کی تکمیل کے لیے میں حاضر ہوا۔ میرے عزیز بچوں، آپ بھی توجہ کریں گے اور ہمارے جتنے بڑے نوجوان یہ بزرگ بیٹھے ہیں وہ بھی توجہ پوری طرح کریں گے، تو میں بڑے اختصار سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، آسمان سے کتابیں اتری ہیں مختلف پیغمبروں پر، ان میں تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، صحیفے آئے۔ قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب اللہ نے اتاری۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے اس کلام کو کسی پہاڑ پر نازل نہیں کیا۔ میرے پیغمبر اگر کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو اس کلام کی حیبت اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ اس کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم نے پہاڑوں میں وہ طاقت نہیں رکھی جو طاقت ہم نے آپ کے قلب مبارک میں رکھی۔ قرآن مجید کہاں اترا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اترا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں 23 سال کے طویل دورانیے میں اترا ہے، 23 سال۔ جبرائیل امین وہی لے کر آتے تھے، جتنی ضرورت پڑتی تھی اتنا قرآن اترتا تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے جبرائیل امین جب آتے تھے تو اللہ کے پاک نبی اس کو ذرا جلدی جلدی پڑھتے تھے، کیونکہ امانت آئی ہے، اور دنیا میں کوئی امین ایسا نہیں جو امین اس سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ کسی چیز میں کوئی فرق نہ رہ جائے، اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر امین کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور امانت بھی کیسی ہے؟ وہ دولت کی صورت میں نہیں، سونے کی صورت میں نہیں، چاندی کی صورت میں نہیں، وہ امانت بھی اللہ کے اندر سے نکلے ہوئے الفاظ کی صورت ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے۔ اب اگر توجہ کریں تو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ میں نے پگڑی پہنی ہے، میرے سر پر تو ہے لیکن میرے جسم سے باہر کا حصہ ہے۔ میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے، یہ میرے جسم پر تو ہے، میرے جسم کے باہر کا حصہ ہے۔ اس سے آپ کو بات سمجھ آ جائے۔
لیکن میں جو بول رہا ہوں یہ میرے اندر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کے جتنے الفاظ ہیں وہ اللہ کے اندر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اب ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ سب مل کر کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. اونچی آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. درود اتنا پڑھیں کہ اللہ کو اتنی رحمتیں آئے, اللہ اتنے راضی ہوں گے, اللہ پریشانی کو دور فرمائے, مشکلات کو حل فرمائے. درود کو نہ چھوڑیے. میں ابتدا میں کہنا چاہتا ہوں دو چیزوں کو, تین چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لازم کر دیجیے. پہلی چیز نماز نہیں چھوڑ, کہہ دیں انشاءاللہ. دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت, کہہ دیں انشاءاللہ. میں علماء کرام کی موجودگی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ روزانہ کو ایک منزل پڑھ لیں. میری یہ بھی آپ سے مطالبہ نہیں ہے کہ 112 پڑھ لیجیے, حالانکہ کوئی مشکل کام نہیں. میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ ایک پاؤں پڑھ لیجیے. میرے بزرگوں کی موجودگی میں کہتا ہوں ایک صفحہ پڑھ لیجیے, لیکن روزانہ پڑھ لیجیے. کام کو آسان کرا. اسی لاہور میں ایک وقت کے ولی آئے تھے. ویسے تو لاہور ولیوں کا شہر ہے. اسی لاہور میں آپ کے پڑوس میں, ہمارے پڑوس میں حضرت علی جویری پڑے ہوئے, حضرت شاہ الوادی, حضرت میاں امیر ہیں, اور ایک وہ بھی مرد کلندر آئے تھے جنہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری کہتے ہیں, نبر اللہ برکتہ. وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے گھر میں اپنی کسی بھی جگہ پر قرآن کھول لو. قرآن کھولنا آپ کا کام ہے. آپ پر, آپ کے اس مقام پر رحمت اتارنا میرے اللہ کا کام ہے. فقط قرآن کھولنے کا کام. اس لیے علماء نے فرمایا چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے دیکھنے پر بھی ثواب ہے. توجہ رکھیے, چند چیزیں ہیں کہ جن کے دیکھنے پر بھی ثواب ہے. حاجی سین حرم میں طواف کر کے تھک گیا, بیٹھ گیا ہے, اب بیت اللہ پر اپنی نگاہ ٹک ٹکی لگا کے دیکھتا رہے. اس کو دیکھنے پر بھی ثواب ہے, اور اس کو دیکھنے پر اللہ کی رحمت اس پر اترنا شروع ہو جاتا ہے. دوسری بات, قرآن مجید اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے. قرآن مجید آپ نے کھول لیا, صرف دیکھنے کے لیے تھکے ہوئے تھے, سوچا ہوا تھا آج پاؤں پڑھوں گا, لیکن لمبا سفر کر کے آئے, نیند اتنی زیادہ تھی. آپ نے کہا چلو ایک کام تو کر لیتے ہیں, قرآن کھول لیتے ہیں. یہ قرآن جب آپ نے کھولا, اس کو دیکھا, اس کو دیکھنے پر بھی آپ کو ثواب. نوجوانوں کی بات سنیے, مدینہ منورہ میں چلے جائیے, نبی کے روضہ اقدس کے باہر بیٹھ جائیے. خوش نصیب لوگوں کو وہ جگہ ملتی ہے. بڑے وقت والے ہوتے ہیں جو مدینہ میں مسجد نبوی میں نبی کی روزے کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور انہیں چند لمحے مل جائیں نبی پر درود پڑھنے کے, سلام پڑھنے کے. تو میرے نوجوانوں, اس مسلمان کو اپنے مقدر پر ناز ہوتا ہے کہ آج مجھے یہ اعزاز ملا کہ میرے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر درود بھی پڑھا ہے اور سلام بھی پڑھا. دعا کرو اللہ ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے. مدینہ منورہ میں میرے اکابر کہتے ہیں جالیوں کو دیکھنا بھی ثواب ہے, اور جالیوں کو ویسے نہیں دیکھتے رہیں گے. جالیوں پہ نظر پڑے گی, ادھر آپ کی نظر جالیوں پر پڑے گی, اللہ آپ کی زبان پر درود جاری فرمائے. اور ہمارے اکابر کہتے ہیں جب کوئی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ میری تقریر نہیں, آج درس سمجھ لیجیے. ایک مرتبہ کوئی درود پڑھتا ہے, اللہ کریم اس کو 10 نیکیاں نصیب فرماتے ہیں. ایک مرتبہ جب کوئی درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں. پھر مل کر پڑھ دیجیے صلی اللہ, اونچی آواز سے پڑھ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فقط ایک مرتبہ آپ نے میں نے درود پڑھا.
میرے عزیز چھوٹے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ان کے پاس بیٹھے ہیں، ان کا خیال بھی کریں گے تاکہ پوری توجہ سے میں بڑے مختصر بات کر کے آپ سے پھر اجازت چاہتے ہوئے اگلے پروگرام میں پہنچوں۔ اب اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ایمان کو ذرا بڑھوتری دینے کے لیے ہم عصر کی نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار پڑھتے ہیں، الحمدللہ 33 بار پڑھتے ہیں، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ میں نے بزرگوں سے سنا، فرمایا عصر کے بعد ہی نہیں، کوشش کریں کہ 5 نمازوں کے بعد پڑھ لیا کریں۔ اور ایک بزرگ کہتے ہیں رات بستر پر جب جائیں سونے کے لیے تو رات بستر پر بھی جا کر یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں جو میرے نبی نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میری مائیں بھی سن رہے ہیں، میرے عزیز بچے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جن کی آج تربیت ہو رہی مدرسے میں، کل انشاءاللہ عزیز یہی بچے آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے بہت سی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے اور مشکلات کو حل فرمائیں گے۔ تربیت کیجیے۔ تاریخ لکھتی ہے ایک خوش نصیب ماں ہے، اس کا بیٹا ہے، اس بیٹے کا باپ فوت ہو چکا ہے، بچہ یتیم ہے، ماں نے اس کی تربیت میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، بڑی توجہ سے سنیں۔ میں نے قاری عبدالسلام صاحب سے، اسٹیج سیکرٹری صاحب سے اسپیشل پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مستورات بھی آئی ہیں۔ ہمارے مرد حضرات کو دین سننے کا موقع ملتا ہے، خواتین کو دین سننے کا موقع کم ملتا ہے، اور سننے میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ ہم دین کی بات سن کے گھر نہیں پہنچا، بڑی معذرت سے کہہ رہے ہیں، ہم گھر جائیں گے کسی نہ کسی شغل میں لگ جائیں گے، لیکن جو دین کی بات مسرت سنی ہوتی ہے وہ گھر میں نہیں پہنچا۔ کہ یاد رکھیے علماء کرام موجود ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جو دین سیکھے تب دین کو پھیلانا اس کی ذمہ داری بن جائے۔ ہم نے اپنے استادوں سے دین سیکھا، بزرگوں سے دعائیں دی، تو آج اس فریضے کو سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ حافظ ریاض صاحب تھے، ماشاءاللہ وہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں، فائز کی وہ بھی آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اگلے پروگرام میں پہنچنے میں تاخیر ہوگی، اس لیے آپ حصہ ڈالیں اور پھر جلدی یہاں سے اجازت دے دیں۔ حضرت محترم آپ توجہ رکھیے، میں اپنے عزیز بچوں کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ماں اس کا اکلوتا بیٹا ہے، باپ سر پہ نہیں۔ اس ماں نے قسم اٹھائی ہے کہ اپنے بچے کو میں دین کے لیے وقف کروں گا، دین سکھاؤں گی، پہلے حافظ بناؤں گی، قاری بناؤں گی، عالم بناؤں گی، لیکن اس سے پہلے بنیادی طور پر بچوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا جاتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو جب سکول بھیجنے کا فیصلہ کرتی ہے تو بچے سے کہتی ہے بس اگلے ہفتے تمہیں سکول بھیجنا ہے، روزانہ کہنا شروع کرتی ہے، بچے کا ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ماں چاہتی تھی میرا بیٹا دین سیکھ جائے تو اس کو ابتدائی طور پر چند چیزیں سکھا دیں۔ کھانا کھانے کا وقت آتا تھا تو ماں کہتی تھی بیٹا ہاتھ دھو لو۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے سوال کرتے ہیں، ہم ہاتھ کیوں دھو؟ تو جواب میں ماں کہتی ہے یہ نبی میرے نبی کی سنت ہے، بس بیٹا یہ ہاتھ دھو گے تمہیں اس کا ثواب ہوگا۔ آج بڑی معذرت سے ہمارے ہاں یہ تربیت نہیں ہے، ہم خود بھی ہاتھ نہیں دھوتے، حالانکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور توجہ رکھیے، مردہ سنت کو زندہ کرنے پر، مردہ سنت کو زندہ کرنے پر اللہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ یہ بھی اصل میں رکھیے گا۔ ساتھ میں مسئلہ بتاتا چلا، ہاتھ دھونے کے بعد اس کو تولیے سے صاف نہیں کرنا، کھانے سے پہلے ٹیشو پیپر سے صاف نہیں کرنا، بس ہاتھ دھونے کے بعد اچھی طرح نچوڑ دیجئے۔ اگر خشک نہیں ہوا ہے تو بس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کا آغاز کرنا۔ یہ سنت کس کی ہے؟ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔
تاہم اگلی بات ذہن میں رکھیے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر ان کو ہاتھوں کو تولیے کے ساتھ یا ٹیشو کے ساتھ صاف کرنا بھی سنت ہے. ٹیشو آج کے دور میں، اس دور میں رومال تھا. ان سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کیجیے، اپنی اولاد کی تربیت کیجیے. ماں کھانا کھاتے وقت اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کے کہتے بیٹا 3 انگلیوں کے ساتھ نوالا بنانا ہے. یہ میرے نبی کی سنت ہے، 3 انگلیوں کے ساتھ. اس پر بھی رحمتیں ہی رحمتیں نظر آتی ہیں، برکتیں ہی برکتیں نظر آتی ہیں. اللہ کے نبی کی رحمت کیا ہے؟ نوالا بڑا ہوگا تو گلے میں پھنس سکتا ہے. فرمایا میری امت میں اس تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. رات جب سونے کا وقت آیا تو ماں نے اٹھی، ماں نے وضو کیا اور بیٹے سے کہا بیٹا تم بھی وضو کر. اب بیٹے نے سوال کیا اماں میں وضو کیوں کروں؟ تو جواب آیا بیٹا یہ میرے نبی کی سنت ہے. اب جب سونے کا وقت آیا تو کہا بیٹا دائیں کروٹ لیٹنا ہے، دائیں طرف، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر سونا ہے، یہ بھی نبی کی سنت ہے. بیٹا آخری 3 کل پڑھ لیجیے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ لیجیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کی ماں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، وہ فرماتی ہیں ہمارے نبی جب بستر پر آتے تھے تو آپ بستر پر بیٹھ کر یہ 3 کل 3 مرتبہ پڑھتے تھے. یاد رکھیے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. 3 مرتبہ پڑھ کے اللہ کے پاک نبی اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنی پوری باڈی پر ان ہاتھوں کو پھیرتے تھے جہاں تک آسانی سے ہاتھ پہنچ جاتا. اگر اس چھوٹی عمر بچے کی تربیت اس انداز میں شروع ہوگی تو میں آپ کو بڑے وثوق اور یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو کئی سنتوں کا عامل بن جائے گا، اس طریقے پر چل جائے گا. ایک بات اور سنا کر کے 2 حدیثیں سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. ایک اور ماں تھی، وہ اپنے بیٹے کو روزانہ سونے سے پہلے کسی نہ کسی صحابی کا واقعہ سناتی تھی، کسی صحابیہ کا واقعہ سناتی تھی. کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے، صحابہ کرام کے واقعات سے بھری ہوئی کتابیں موجود ہیں. نبی کے شاگردان رشید جنہوں نے نبی کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، نہیں چھوڑا تو انہوں نے دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا. بھرے ہوئے واقعات. روزانہ جب بچے کو ماں صحابی کا واقعہ سناتی تھی تو بچے کے ذہن میں صحابہ کی محبت بھر گئی. اور ہمارا ایمان ہے کہ آج ہم دین کی اگر بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں تو یہ صحابہ کرام کی قربانی اور محنتوں کے نتیجے میں کرتے ہیں. اگر صحابہ کرام اور اہل بیت محنتیں نہ کرتے تو آج اس مقام پر مدرسہ کیسے بنتا، حفاظ کہاں سے تیار ہوتے، پھر کیسے ممکن تھا کہ دین کی آواز گونجتی. یہ سارے کا سارا کریڈٹ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کو جاتا ہے جنہوں نے محنتیں کی. آج وہ جنت کی بہاریں ڈھونڈ رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز کل ہم سب نبی محترم کے ساتھ تمام صحابہ کو جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا ایمان ہے. حضرات محترم علماء کرام تشریف فرما ہیں، بہت سے حضرات آ چکے ہیں، وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں گے. میں ابتدائی طور پر حصہ ڈال کے پھر آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. وہ ماں جب روزانہ، میرے عزیز طلباء آپ بڑی توجہ سے یہ بات سنیں اور میری بھائی اور بہنیں سنیں، جب ماں نے روزانہ ایک صحابی کا واقعہ سنانا شروع کیا تو بچے کو جب ماں سکول لے کر گئی کہ اس کو ایڈمیشن دلوانا ہے، داخلہ کروانا ہے کے جی میں یا پریپ میں، اور جب وہ سکول میں لے کر گئی تو اس کا ٹیسٹ ہوا، اس بچے نے ٹیسٹ دیا اور اس کو داخلہ مل گیا. کلاس میں استاد ان کو پڑھا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے گھروں میں بھی ماحول ہے، ماں اپنے بچوں سے کہتی ہے ایک کو میں تمہیں ڈاکٹر بناؤں گی، دوسرے کو کہتی ہے میں انجینئر بناؤں گی،
تیسری سے کہتی ہم تمہیں سائنسدان بنائیں گے. یہ الفاظ ماں کی زبان پر اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں. میں ایک اور بات اپنے محترم بڑوں کی موجودگی میں مستورات سے کہنا چاہتا ہوں. میں نے بزرگوں سے بات سنی، فرمایا رات کو مائیں آواز دیتی بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح آپ نے سکول جانا ہے. بزرگوں نے فرمایا کاش ماں یہ کہے بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح پہلے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ کو ہم نے سکول بھیجنا. اب یہ بتائیے اس سے بچے کی تربیت کتنی بہترین ہوگی. اس کے ذہن میں نماز سما جائے گا. صبح اٹھے گا تو نماز پڑھنے کی کم از کم وضو کی کوشش کرے گا، اور نتیجہ تک یہ ہوگا کہ وہی بچہ کل سوسائٹی میں نماز کا پیغام دینے والا بن جائے گا. ایک اور حدیث سن لیجیے. اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا کہو، اور میں 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ضرب بھی لگائی جائے. ضرب کی اجازت دی ہے، پیٹنے کی نہیں. ضرب کی مختلف صورتیں ہیں، وہ علماء نے بیان کیے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ جو بچہ 7 سال سے باپ کے ساتھ مسجد جانا شروع کر دے گا، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا 10 سال کے بچے کو ضرب لگانے کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی بچہ جب اپنے باپ کو دیکھے گا کہ آج نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے تو وہی آواز دے گا پاپا نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جا رہے. یہ 7 سال سے جب اس کی آپ تربیت کریں گے تو اس کے نتیجے میں بچہ نمازی بنے گا، گھر کا ماحول نمازی بنے گا، اور پھر نتیجتاً جب آپ فرض مسجد میں پڑھ کے نفل سنت وتر گھر میں آ کے پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں بیٹی کو بھی پیغام ملے گا، آپ کی زوجہ کو بھی پیغام ملے گا، آپ کی بیٹی کو آپ کی بہن کو بھی پیغام ملے گا، ماں کو بھی پیغام ملے گا کہ آج یہ نماز پڑھ کے آئے ہیں، ہمارے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے. اور پھر جس گھر میں سجدے شروع ہو جاتے ہیں، میری ماں اور بہنوں بڑی توجہ سے سننا، جہاں سجدے شروع ہو جائیں، قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے تو یاد رکھنا اس گھر میں مشکلات نہیں رہتی، اس گھر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. آئیے ہم اپنے معاشرے کو بدلنے کی طرف لے جائیں. آج اس مدرسے میں مدرسہ تحفیظ القرآن میں یہ تقریر اسی حوالے سے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو بدلیں، اپنی نسل کو اسلام کی طرف لے کر آئیں، دین کی طرف لے کر آئیں. آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے برائی زیادہ پھیل رہی ہے. توجہ رکھیے، آپ دیکھیے موبائل برائی کی بنیادی جڑ بن چکی ہے. بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن اگر گھر میں تھا، اگر کوئی ایسا پروگرام چل بھی رہا ہو تو باپ آتا تھا تو فوراً بٹن آف کر دیتے تھے. ماں گھر میں داخل ہوئی تو ٹیلی ویژن بند کر دیتے. اب ماں کو کیا پتا موبائل پر بیٹا کیا دیکھ رہا ہے، بیٹی کیا دیکھ رہی ہے. اس پر ہمیں نظر رکھنی ہوگی. ہم نے محنت کر کے اپنے بچے اور بچیوں پر ایسی محنت کیجیے. اس کی تازہ مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. آج سے 3 دن پہلے ہندوستان میں بھی ایک بچی جب ہندو ظالم گنڈوں کے سامنے سے گزر رہی تھی تو آپ نے فیس بک پہ دیکھا کہ انہوں نے ہوٹنگ کی. انہوں نے اپنے بڑوں کے نعرے لگائے، لال جھنڈے لہرائے. وہ کس بات کی ہوٹنگ کر رہے تھے؟ وہ بچی سے کہہ رہے تھے اپنے منہ سے نقاب اتارو، اپنا بایا اتار دو، برقع اتار دو، تم یہاں پہ بایا کر کے نہیں آؤ گی. بچی اللہ نے اس کو جرأت عطا کی. اس نے دوسرے لفظوں میں کہا میں کبھی بھی اپنے چہرے سے نقاب نہیں اتاروں گی کیونکہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں عائشہ صدیقہ کی بیٹی ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہوں، ام حبیبہ کی بیٹی ہوں. ظالموں تم میرے منہ سے نقاب اتارنا چاہتے ہو، یہ نہیں ہوگا. انہوں نے آگے بڑھ کے حملہ کرنے کی کوشش کی. وہی بچی مسکان کہتی ہے، اس نے کہا کہ جب وہ مل کر بڑھنے لگے تو میں نے فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیا. اس نے کہا میرے دل میں اللہ نے ڈالا ان ظالموں کو کوئی طاقت پیچھے نہیں کر سکتی، کوئی طاقت اگر کر سکتی ہے تو وہ نیلی چھت والی ذات کر سکتی ہے.
آپ نے دیکھا ٹی وی کی سکرین پہ دیکھا ہے کہ اس بچی نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، اللہ اکبر سے اس کالج کی در و دیوار گونجی، اور صرف اس کالج کی در و دیوار نہیں گونجی بلکہ مجھے کہنے دیجئے فیس بک کے ذریعے پوری دنیا کی در و دیوار اللہ اکبر کے نام سے گونج اٹھی۔ بچی کہتی ہے مجھے میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ مجھے اس موقع پر اللہ کا نام لینا ہے، بس جب اللہ کا نام آتا ہے تو چار اطراف میں اللہ کی طرف سے مدد آ جائے گا۔ ہم بھی اپنے گھروں کا ماحول دینی بنائیں، بچوں کو فکر کی طرف لے کے جائیں۔ گھر میں جب والدہ قرآن مجید کھول کے پڑھے گی، بہن قرآن مجید کھول کے پڑھے گی، تو اس کے نتیجے میں یقینی طور پر انقلاب یہ آئے گا کہ اس کو دیکھ کر بیٹیاں بھی قرآن پڑھیں، پوتے کی نظر پڑے اس کی زبان پر بھی قرآن آئے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آخری دو حدیثیں سنا کر پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں مبارکباد ابتدا میں دے چکا ہوں، میری نظر پڑ رہی ہے قاری اکمل صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اوپر تشریف لائیں، آپ اوپر تشریف لائیں، حاجی شفیق صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، حضرات علماء کرام میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ سے مخاطب ہوں گے۔ مجھے پہلے آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ نمبر پہلا لگ گیا، اور اس کے بعد میں نے نمبر اس لیے بھی لگوایا کہ صبح سے مسلسل مصروف تھے۔ جامعہ مدینہ جدید میں آج لاہور کی سب سے بڑی تقریب تھی، اس تقریب میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ بھی تشریف فرما تھے۔ وہاں سے پھر آگے چلتے ہوئے مصروفیات تھی، ایک مصروفیت کو چھوڑ کر میں یہاں پہنچا ہوں کہ میں نے ہمارے قاری عبدالسلام صاحب سے وعدہ کر دیا تھا کہ میں آپ کے پروگرام میں حاضری ضرور دوں گا۔ ابھی مجھے انارکلی پروگرام میں پہنچنا ہے، آئیے دو حدیثیں سنا لو، آپ کے ایمان کو تازہ کروں۔ یہ بچے جو ابھی قرآن مجید مکمل کر چکے اس مدرسے میں، ان بچوں کی ابھی دستار بندی ہوگی، آپ وہ منظر دیکھیں گے، لیکن ایک بات کو یاد رکھیے، ایک دستار بندی پگڑی پہنا دی جائے گی، اچھا رومال پہنا دیا جائے گا، گلے میں ہاتھ ڈال دیا جائے گا، ایک سند ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ آج تک آپ نے نہیں سنا اور شاید نہیں بھی سنیں گے، ہمارے حضرت میں جملہ فرمایا کرتے تھے کہ سرکاری طور پر اعلان ہو کہ 7-8 سال کا بچہ اگر قرآن مجید کا حافظ بنے گا تو اسے سونے کا تاج پہنایا جائے گا، اسے گولڈ میڈل دیا جائے گا۔ پاکستان کی 74-75 سال کی تاریخ میں ابھی تک ایسا اعلان نہیں ہوا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ شاید اعلان ہوگا بھی نہیں۔ اس پر ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اگر یہ اعلان ہو جاتا کہ جو بچہ 6 سال کا 7 سال کا قرآن مجید حفظ کرے اسے سونے کا تاج پہنایا جائے گا تو دنیا کفر کہتی یہ بچے اس لیے قرآن یاد کرتے ہیں کہ انہیں گولڈ ملتا ہے، انہیں سونا ملتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا کے سونے کو چھوڑ، اس سونے کی طرف تو توجہ نہ کر، قرآن تو میری رضا کے لیے حفظ کر، پھر جب تو میرے پاس آئے گا تو تیری وجہ سے تیرے ماں باپ کے سر پہ ایسا تاج پہنا دوں گا جس کی روشنی میرے مادی سورج سے بھی زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، مادی سورج سے بھی زیادہ ہوگا۔ دنیا سوال کرے گی خوش نصیب لوگ کون ہیں آج جن کے سروں پر تاج رکھا جا رہا ہے؟ جواب ملے گا یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے بچوں نے دنیا میں قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ دوسری حدیث بھی سن لیجئے، میرے اور آپ کے نبی، اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ پاک ایک حافظ کی وجہ سے اس کی سفارش پر اس کے 10 قریبی رشتہ داروں کو جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ صاحب کی سفارش پر جس نے قرآن یاد رکھا، اس پر عمل کی کوشش کرتا رہا، اس کی سفارش پر اللہ اس کے 10 قریبی رشتہ داروں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ حضرت محترم، اگر ایک حافظ کی سفارش پر قریبی 10 رشتہ دار جہنم سے آزاد ہوتے ہیں تو سوچئے اللہ ان کے ماں باپ کو کیا مقام ہے؟ ایک تو ظاہری تاج ہے، جنت میں کتنا پروٹوکول ملے گا، اور پھر میرے اور آپ کے نبی
اللہ کے آخری رسول جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، سب مل کے کہہ دیجئے بے شک آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، مل کے کہہ دیجئے بے شک اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ تشریف ضرور لائیں گے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے، وہ آسمانوں پر زندہ ہے، لیکن آج تک وہ نبوت اپنی کا پرچار نہیں کریں گے۔ ان کے ہاتھ میں قرآن مجید ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں ختم نبوت کا پرچہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس دور میں دنیا دیکھے گی کہ میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کو اللہ نے رتبہ کتنا دیا ہے کہ صاحب کتاب پیغمبر آتے ہیں اور وہ بھی آ کر اپنی کتاب کی بات نہیں کریں گے، وہ بھی آ کر قرآن مجید کی بات کریں گے، کلمہ عیسیٰ روح اللہ کا نہیں پڑھائیں گے، کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھائیں گے۔ اور پھر دنیا کے سامنے وہ منظر بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ مصلی پر امام مہدی کھڑے ہوں گے، اقامت کہی جا چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے۔ پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ امتی پیچھے ہٹے، رسول آگے بڑھے، رسول نماز کی امامت کروائے۔ جیسے آج میرے اگر استاد آ جائے اور نماز پڑھانے کا وقت آئے، میری نظر پڑے پہلے صف میں میرے استاد کھڑے ہیں، میں مصلی چھوڑ کے کہوں گا استاد جی آپ نماز پڑھا دیجئے۔ اسی طرح ہمارے قاری عبدالسلام صاحب کے استاد آ جائیں، یہ بھی مصلی چھوڑ دیں گے کہ میرے استاد جی نماز پڑھائیں گے۔ تو میرے ساتھیوں، حضرت امام مہدی امتی ہے، وہ پروٹوکول کے مطابق مصلی چھوڑیں گے، حضرت عیسیٰ سے کہیں گے آپ آ کر نماز کی امامت کروا دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے میں آج امامت اس نماز کی نہیں کرواتا ہوں، میں اس نماز کو آپ کے سپرد کر رہا ہوں، آپ نماز کی امامت کروائیں گے، میں آپ کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھوں گا۔ اس وقت میرے اور آپ کے نبی، اللہ کے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت تمہارا کیا مقام ہوگا، میرا امتی امام بن کے مصلی پر کھڑا ہوگا اور اللہ کا رسول صاحب کتاب پیغمبر پیچھے مقتدی بن کر کھڑا ہوگا۔ بہت سے علماء کرام ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، میں نے خوش آمدید کہتا ہوں، میں آپ حضرات کو دعوت دے رہا ہوں، آئیے اللہ نے اولاد دی ہے تو ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیجیے۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں، سامعین محترم میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں، آپ بچے کو مدرسے میں پہنچا دیجیے، 2 سال کے بعد 2.5 سال کے بعد آپ اس کا کریڈٹ لے لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بچہ 30 پاروں کا قرآن کا حافظ ملے گا، آپ کل سر فخر سے اٹھا سکیں گے۔ اور یہی بچہ جب رمضان آئے گا اپنے مکان کی چھت پر، اپنے مکان کے کمرے میں یا مسجد میں یا مدرسے میں حفاظ کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ مساجد میں کافی ہو چکی ہے، مدرسے میں کافی ہو چکے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو مصلی پر کھڑا کر کے قرآن مجید سن رہے ہیں۔ دنیا کہتی کہ قرآن مٹا دیں، اللہ کے فضل سے قرآن اتنا ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور آج نتیجہ یہ ہے کہ اس پاکستان میں اس سال وفاق المدارس العربیہ کے زیر اہتمام جو بچے قرآن مجید کے حافظ بن رہے ہیں، جن کا بھی نتیجہ آنے والا ہے، ان کی تعداد 1000 نہیں ہے، 100 نہیں ہے، 7000 نہیں ہے، 70000 سے زائد اس سال قرآن کے حافظ دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ کہہ دیجئے ماشاءاللہ، یہ آپ کے مدارس کی محنت ہے، ان مدارس کو معمولی نہ جانیے۔ قاری عبدالسلام صاحب محنت کر رہے ہیں، ان کو رفقا محنت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کس طرح محنت کر رہے ہیں، اب ان کی ضروریات ہے، یہ سرکار سے نہیں مانگتے، سرکار سے نہیں کہتے ہمیں پیسے دیجئے، سرکار سے صرف ایک بات کہتے ہیں ہمیں آزادانہ طور پر مدرسہ چلانے دیجئے، ہم آپ سے چندہ نہیں مانگتے، بھیک نہیں مانگتے، ہم لوگوں کی دکانوں پہ جا کے چندہ ضرور کریں گے، مسجدوں میں کریں گے، اور یہ مدرسے ڈونیشن کی بنیاد پہ چلتے ہیں، انہیں کہیں سے ایڈ نہیں آتی، اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہے۔ آپ کا فرض بنتا ہے آپ ان کے ساتھ اللہ توفیق دے تعاون کیجیے، بچے کھائیں گے آپ کو برابر کا ثواب ملے گا، جتنا عرصہ بچہ پڑھتا رہے گا استاد پڑھانے والے کو ثواب ملے گا، مدرسے کے محتمم کو ثواب ملے گا، اور معاونین اللہ آپ کو بھی برابر کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ میں اس بچے کی بات مکمل کر لوں، ماں نے جب روزانہ اس کو واقعہ صحابی کا سنایا تو کلاس روم میں سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تو ٹیچر نے ایک دن پوچھا بیٹا فرسٹ نمبر والے بچے سے آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟
تو اس نے ماحول میں ایک چیز سنی ہوئی تھی، اس نے کہا میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں گا۔ دوسرے بچے کی باری آئی، استاد نے پوچھا بیٹا تم کیا بنو گے؟ اس نے کہا میں انجینئر بنوں گا۔ تھرڈ اسٹوڈنٹ کی باری آئی، اس سے پوچھا استاد نے بیٹا آپ کیا بنو گے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ میں لوگوں کے سامنے پائلٹ بن کر آؤں۔ اب چوتھا بچہ جو روزانہ صحابی کا واقعہ سنتا تھا نا اپنی ماں سے، میری ماں بہنوں بڑی توجہ کیجیے، اس سے پوچھا بیٹا تم کیا بنو گے؟ تو اس بچے نے بڑی معصومیت سے کہا استاد جی میں صحابی بنوں۔ سن کے اس کے دماغ اور دل پر اثر ہو چکا تھا کہ صحابہ کی محبت اس کے دل میں اتنی آ چکی تھی کہ میں صحابی بنوں۔ استاد نے کہا بیٹا اب صحابی نہیں بن سکتا، صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی آخر الزمان کے چہرے کا دیدار کیا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی۔ یاد رکھنا دو جملے، دیکھیے ایمان شرط ہے۔ دیکھنے میں تو ابو جہل نے بھی دیکھا ہے، ابو جہل نے دیکھا کلمہ نہیں پڑھا زندیق بن گیا ہے، اور دیکھنے میں محبت کی نظر سے حضرت ابو بکر نے دیکھا ہے کلمہ پڑھا ہے تو وہ صدیق بن گیا۔ آئیے ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، مدرسوں کے ساتھ جڑیں۔ آنے والا دور فتنوں کا ہے، آنے والے دور میں بے حیائی بڑھے گی، فحاشی عروج پر پہنچے گی، اس میں آپ اور ہم اپنی اولاد کو شاید سنبھال نہیں پائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا مدرسوں کے ساتھ جڑیں گے۔ میں آج کے اس پروگرام میں حافظ یوسف، حافظ ہارون، حافظ عثمان، حافظ محمد طیب، حافظ محمد طاہر کو دل کی گہرائیوں سے مبارک دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ان علماء سے بھی درخواست کروں گا وہ بھی دعا کریں کہ اللہ ان تمام بچوں کو زندگی کی آخری سانس تک قرآن مجید کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اور ہم سب کو اللہ پاک قرآن مجید باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔